پڑھے تھے بولو اس کا نام ہے؟ حدیث وہ شخص المحدث وہ شخص جسے حدیث سند اور متن کے بارے میں مکمل معلوم ہو۔ اور اس کے بعد وہاں تک پڑھے تھے شیخ؟ اس کے بعد اور محدث وہاں تک ہی پڑھے تھے۔ اچھا اچھا، جی جی، کھولتے کھولتے اچھا نہیں، محدث سے پہلے اور کیا، اس سے پہلے کیا پڑھتا کیا ہے؟ ہلو؟ متن کا دوسرا نام المروی، نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں، یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے القاب، القاب نا، القاب میں کیا کیا لکھے؟ المسلم وہ شخص جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے۔ المسند، ہاں اس کے بعد ہاں مسند، الشیخ الف لام میم سین نون دال، المسند، ٹھیک ہے، جی، پہلے المسند، اس کے بعد الشیخ ہاں الحدیث وہ جو حدیث کا بیان دے۔ ہاں، جو حدیث کا بیان المحدث دے، حدیث جی، کو حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں عمر گزارے، جو حدیث کو پڑھائے، حدیث شیخ الحدیث پڑھائے۔ جو حدیث کو پڑھائے، ہاں اس کے بعد المحدث وہ شخص سے حدیث سند اور متن کے بارے میں مکمل معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حافظ، اس کے بعد دیکھو حافظ الحافظ، حافظ وہ ہے جسے حدیث کے سند اور متن کے تعلق سے مکمل علم ہو، اور ایک ایک ہزار احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔ کتنے؟ 1000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو، ٹھیک ہے، سو کتنا؟ 1000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو جی گیا؟ جی، لکھ لیے۔ اس کے بعد الحجت، الف لام ہا جیم گولتا، الحجت، اس کا درجہ حافظ کے اوپر ہے، اور اسے 3000 حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہو۔ تو الحجہ میں 3000 حدیث، حافظ میں حافظ کو 1000 حدیث سے یاد ہو، ٹھیک ہے۔ جی شیخ۔ اس کے بعد دیکھو الحاکم، حاکم، ہا الف کاف میم، الحاکم، حاکم وہ ہے جس کا درجہ حجت کے اوپر ہو، سوائے چند احادیث کے سارے احادیث کے سند اور متن کا علم اس کے پاس ہو۔ اس کے بعد لکھو امیر المؤمنین فی الحدیث، شیخ اور ایک بار بولیے نا۔ الحاکم، اس جی کا درجہ الحجت کے اوپر ہے، اس کا درجہ الحجہ کے اوپر ہے، جی شیخ۔ اور سوائے چند احادیث کے سوائے چند احادیث کے تمام احادیث کا تمام احادیث کو سند اور متن کے ساتھ جانتا ہوں، ہو گیا؟ جی شیخ۔ کیا لکھے؟ حاکم کا کیا لکھے؟ الحاکم وہ ہے جس کا درجہ حجت کے اوپر ہو، سوائے چند احادیث کے تمام احادیث کو سند اور متن کے ساتھ جانتا ہو۔ اچھا، اس کے بعد لکھو
امیر المؤمنین فی الحدیث. جی سر. کیا لکھے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. جی سر. ہاں، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا عنوان لکھو. سر. ہو گیا، یہاں تک ختم ہو گیا نا. جی. محدثین کے جو القاب ہے: مسند، شیخ الحدیث، محدث، حافظ، حجہ، حاکم، امیر المومنین فی الحدیث. جی بول. جی سر. ٹھیک ہے. لکھو، نیا نیا عنوان لکھو. علم المصطلح، فن، یا لکھو علم المصطلح کی نشو و نما. علم المصطلح کی نشو و نما. کیا لکھے؟ علم المصطلح کی نشو و نما. ہاں، نیچے لکھو: علم المصطلح سے علم المصطلح کا مقصد علم المصطلح کا مقصد علم المصطلح کا مطلب اس بات کو جاننا کہ کہنے والے کی جانب جو بات منسوب کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. علم المصطلح کا مطلب اس بات کو جاننا کہنے والے کی جانب جو بات منسوب کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. کیا لکھے؟ علم المصطلح کا مقصد اس بات کو جاننا کہ کہنے والے کی جانب جو بات منسوب کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اور اس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورہ الحجرات. اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو. کیا لکھے سنا؟ کیا لکھے سنا؟ اے مومنو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو. چلو. جب یہ حکم، جی شیخ. نیچے لکھو: جب یہ تاکید عام خبروں کے تعلق سے ہے، جب یہ تاکید عام خبروں کے تعلق سے ہے
جب یہ تاکید عام خبروں کے تعلق سے ہے تو پھر کیا لکھے؟ جب یہ تاکید عام خبروں کے عام تعلق سے خبروں ہے کے تعلق سے ہے تو پھر تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منسوب کی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منسوب کی جائے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. جب عام باتوں میں تحقیق کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منسوب کی جائے اس میں اور زیادہ تاکید آتی ہے کہ اس کی بھی تحقیق کی جائے. کیا لکھے سنا مجھے؟ جلد یہ تاکید عام خبروں کے تعلق سے ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منسوخ کی جائے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں احتیاط برتتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے جو آپ نے نہیں کہی ہو. کیا لکھے؟ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیا لکھو بتاؤ، کیا لکھے بتاؤ. یہاں پہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہو. لکھ دیے؟ لیکن جب لکھ دیے. عثمان رضی لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور فتنہ کا دروازہ کھل گیا اور جھوٹ عام ہو گیا لکھ دیے کیا شیخ. ہوا؟ لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی فتنہ کا دروازہ کھل گیا اور جھوٹ عام ہو گیا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لینے میں خوب احتیاط برتتے تھے اور اس حدیث کی سند کے تعلق سے سوال کرتے تھے. کیا لکھے سنا؟
لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور فتنے کا دروازہ کھل گیا اور جھوٹ عام ہو گیا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے میں بہت احتیاط برتتے تھے اور اس احادیث کی صنعت کے تعلق سے پوچھتے تھے. لکھے کیا لکھے؟ اس طرح کیا بولے؟ کیا لکھے؟ اس طرح. کس طرح اس طرح جی سوال کے تعلق سے، اس طرح اسناد کے تعلق سے سوال کرنے سے علم المصطلح کی بنیاد پڑی. طرح اسناد کے تعلق سے سوال کرنے سے علم المصطلح کی بنیاد پڑی. طرح سوال کے تعلق سے یا اسناد کے تعلق سے سوال کرنے سے علم المصطلح کی بنیاد پڑی. اور کیا لکھے؟ اس طرح اسناد کے تعلق سے پوچھنے سے علم المصطلح کی بنیاد پڑی اور علم المصطلح کے بہت سارے مسائل وجود میں آئے. سارے مسائل کیا لکھے؟ اور علم المصطلح کے بہت سارے مسائل وجود میں آئے. وجود میں آئے. کیا سنا؟ کیا لکھے سنا؟ علم المصطلح کی بنیاد پڑی اور علم المصطلح کے بہت سارے مسائل وجود میں آئے. وجود میں آئے. اور ایک زمانے تک اور ایک زمانے تک علم المصطلح کے مسائل اور ایک زمانے تک علم المصطلح کے مسائل زبانی محدث علم المصطلح کے مسائل زبانی نقل ہوتے رہے. مصطلح کے مسائل زبانی منتقل ہوتے رہے. زبانی نقل، زبانی نقل ہوتے ہوتے رہے. رہے. دیکھے دیکھو. پھر اس کے بعد بعض اہل علم نے اس کے بعد بعض اہل علم نے دیگر علوم کے دیگر علوم کے ضمن میں ان مسائل کو بھی دیگر علوم کے ضمن میں ان مسائل کو بھی تحریر کیا. دیگر علوم کے ضمن میں ان مسائل کو تحریر کیا مگر ان پر مستقل کتاب نہیں لکھی گئی. ان پر مستقل کتاب نہیں لکھی گئی.
جی شیخ۔ یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری میں یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری میں قاضی ابو محمد ہاں جی۔ قاضی قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن حسن بن عبد الرحمن بن خلاد بن سعد الرام ہرمزی نے عبد الرحمن بن حمدان، علی کا نام قاضی ابو محمد قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن حمدان خلاد رام ہرمزی نے علم المصطلح پر پہلی کتاب لکھی یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری میں قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی نے علم المصطلح پر پہلی کتاب لکھی اور اس کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی رکھا۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی رکھا۔ بین الراوی والواعی الف لام واو الف عین یا والواعی رکھا۔ الواعی۔ ہو گئی بات؟ جی۔ تو گویا علم المصطلح پر سب سے پہلی کتاب کب لکھی گئی؟ اچھا، اور کس نے سب سے پہلی کتاب لکھی؟ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن حمدان رام ہرمزی خلاد نے۔ خلاد جی۔ خلاد رام ہرمزی، اور خلاد۔ کتاب کا سب سے پہلی، ہاں، خلاد رام ہرمزی۔ اور سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ المحدث الفصل بین الراوی الواعی۔ المحدث الفاصل المحدث الفاصل المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے علم المصطلح کی تاریخ۔ تو گویا علم المصطلح سے مقصد کیا ہے کہ کہنے والے نے جو بات کہی یا اس کے جانب جو بات منسوب کی گئی اس کی تحقیق کی جائے، وہ بات اس نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ جب عام باتوں میں ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جو بات منسوب کی جائے اس کی تحقیق کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے، مگر اس زمانے میں جھوٹ پھیلا نہیں تھا، تو لہذا اس میں کچھ، اس سلسلے میں کچھ کام زیادہ نہیں ہوا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور فتنہ پھیلا، جھوٹ پھیلا، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے اس شخص کو جو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے پوچھتے اپنی سند بیان کرو، تم نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا۔
तो यहीं से इल्मुल मुस्तलह की बुनियाद पड़ी। तो इल्मुल मुस्तलह की बुनियाद किससे पड़ी? सनद के ताल्लुक से सवाल करने से। अगर पूछा जाए इल्मुल मुस्तलह की बुनियाद कब कैसे पड़ी, तो आप कहेंगे सनद के बारे में सवाल करने से। और इल्म मुस्तलह के बहुत सारे मसाइल वजूद में आए, मगर ये मसाइल लिखे नहीं गए। पहले मरहले में जुबानी नकल किए गए, फिर दूसरे मरहले में बाज अहले इल्म ने अपनी दीगर किताबों में इन मसाइल को लिखा। जैसा इमाम शाफी जो है अपनी किताब अल उम, जो फिक्र की किताब है, और एक किताब है अर-रिसाला, जो उसूल फिक्र की किताब है, इसमें मुस्तला के मसाइल को लिखे, मगर मुस्तला पर मुस्तकिल किताब नहीं लिखी गई। चौथी सदी हिजरी में मुस्तला पर मुस्तकिल किताब वजूद में आई, और लिखने वाले का नाम अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद अर्राम हुर्मुजी है। और जो किताब उन्होंने लिखी उसका नाम अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इल्म मुस्तलह की बुनियाद कैसे पड़ी, क्या जवाब दोगी? मुझसे सवाल करने से इल्म मुस्तला की बुनियाद पड़ी। सनद के बारे में सवाल करने से। जी। अच्छा, इल्म मुस्तलह के कितने दौर हैं? 3 दौर। पहले दौर में जुबानी नकल होता रहा। दूसरे दौर में दीगर उलूम के साथ इसे लिखा गया। तीसरे दौर में इस पर मुस्तकिल तालीफ हुई। समझ गए? तो इसके नहीं। नशो नुमा के 3 दौर में, पहले दौर में जुबानी नकल किया गया, दूसरे दौर में दीगर उलूम के साथ लिखा गया, और तीसरे दौर में इस पर मुस्तकिल किताब लिखी गई। तो सबसे पहली किताब कौन सी है? अल मुहद्दिस अल फासिल बैन अर्रावी वल वाई। और लिखने वाले का नाम क्या है? बोलो। हाँ, अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद और राम हुर्मुजी। ठीक है। और किस सदी में किताब लिखी गई है? चौथी सदी हिजरी में। बस ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक इत्तेफाक करते हैं। ठीक ठीक। है। जी। सवाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।